حضرت زین العابدین کی والدہ کا رلا دینے والا واقعہ ضرور سنیں۔ حضرت زین العابدین کی والدہ کو گرفتار کیا گیا۔ وہ بلا شبہ حسن و جمال کا پیکر، پری رخ اور سمی بدن تھی۔ جب انہیں فروخت کرنے کے لیے پیش کیا گیا تو مارے ذلت اور رسوائی، حسرت و یاس اور انکساری اور درماندگی کی وجہ سے ان کی غزالی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور پلک جھپکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت زین العابدین کی والدہ ایک بادشاہ کی بیٹی تھی اور حسن و جمال کا پیکر تھی۔ اپنے حسن و جمال کی وجہ سے ملکہ خواتین کہا جاتا تھا۔ اس نے اپنے لیے نواسہ رسول حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند کیا تھا۔ ناظرین، زین العابدین کی والدہ کو گرفتار کر کے کہاں لایا گیا اور کس کے ہاتھ فروخت کر دیا، کس نے خریدا اور اس نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور زین العابدین کی پرورش کیسے ہوئی، مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے گزارش کرتے ہیں ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، جس روز ایران کے آخری بادشاہ یزدگرد کو ذلت آمیز انداز میں موت کے گھاٹ اتار دیا، اس روز اس کے تمام جرنیل، حفاظتی دستہ اور اہل خانہ مسلمانوں کے ہاتھوں قیدی بن گئے اور مال غنیمت کو سمیٹ کر مدینہ منورہ لایا گیا۔ اس عظیم فتح کے موقع پر جس کثیر تعداد میں قیمتی قیدی مدینہ منورہ میں لائے گئے، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ ان قیدیوں میں ایران کے آخری بادشاہ یزدگرد کی 3 بیٹیاں بھی تھیں۔ لوگ قیدیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے پلک جھپکتے ہی انہیں خرید لیا اور رقم بیت المال میں جمع کرا دی۔ صرف ایران کے بادشاہ یزدگرد کی بیٹیاں باقی رہ گئیں۔ وہ بلا شبہ حسن و جمال کا پیکر، پری رخ اور سمی بدن دوشیزائیں تھیں۔ جب انہیں فروخت کرنے کے لیے پیش کیا گیا تو مارے ذلت و رسوائی کے ان کی آنکھیں زمین میں گڑ گئیں۔ حسرت و یاس اور انکساری و درماندگی کی وجہ سے ان کی غزالی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہیں دیکھ کر حضرت علی ابن طالب کرم اللہ وجہ کے دل میں ترس آ گیا اور یہ خیال آیا کہ انہیں وہ شخص خریدے جو ان سے حسن سلوک سے پیش آئے۔ اس میں حیران ہونے کی بھی کوئی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، شکست خوردہ قوم کے معزز افراد پر ترس کھایا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے امیر المؤمنین، بادشاہ کی بیٹیوں کے ساتھ امتیازی سلوک ہونا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ سچ کہتے ہیں، لیکن اس کی صورت کیا ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک تو ان کی قیمت زیادہ لگائے اور دوسرے ان کو اختیار دے جس پر یہ راضی ہو جائے ان کے ہاتھ انہیں دے دیا جائے اور ان پر قطعاً کوئی جبر نہ ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سن کر بہت خوشی ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تجویز کو نافذ کر دیا۔ ان میں سے ایک نے حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند کیا، دوسری نے حضرت محمد بن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور تیسری حسن و جمال کی وجہ سے جسے ملکہ خواتین کہا جاتا تھا، اس نے اپنے لیے نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند کیا۔ تھوڑے ہی عرصہ بعد ملکہ خواتین نے اپنی دلی رغبت سے اسلام قبول کر لیا اور یہ دین قیم کی راہ پر گامزن ہوئیں، غلامی سے آزاد کر دی گئیں، کنیز سے آزاد ہو کر بیوی کا باعزت مقام حاصل کیا۔ پھر اس نے سوچا کہ ماضی کی تمام شرقیہ یادیں یکسر بھلا دی جائیں اور اس نے اپنا نام شاہ زندہ سے بدل کر غزالہ رکھ لیا۔ غزالہ کے نصیب میں بہترین رفیق حیات آیا، بڑی خوشگوار زندگی بسر ہونے لگی، مہینے لمحوں میں گزرنے لگے۔ اب ایک ہی دلی خواہش باقی رہ گئی کہ اسے چاند سا بیٹا نصیب ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی یہ خواہش بھی پوری کر دی۔ ایک ماہتاب چہرہ بیٹے نے جنم لیا۔ برکت کے لیے اس کا نام دادا کے نام پر علی رکھا گیا، لیکن غزالہ کے لیے یہ خوشی چند لمحات سے زیادہ دیکھنا نصیب نہ ہوئی، کیونکہ اپنے بیٹے کو جنم دیتے ہی اللہ کو پیاری ہو گئی۔ اس نومولود کی پرورش و نگہداشت ایک کنیز کے سپرد کر دی گئی۔ اس نے اسے اپنی ماں جیسا پیار دیا۔ اس نے اس پر اپنی محبت کو اس طرح نچھاور کیا جس طرح کوئی ماں اپنے اکلوتے بیٹے سے پیار کرتی ہے، اور اس کی اس طرح پرورش کی کہ یہ نومولود بڑا ہو کر اسے ہی اپنی حقیقی ماں سمجھنے لگا۔ حضرت علی بن ابی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سن شعور کو پہنچے تو حصول علم کی طرف شوق اور رغبت سے متوجہ ہوئے۔ پہلا مدرسہ گھر ہی تھا، اور یہ کتنا اچھا مدرسہ تھا۔ پہلے استاد ان کے والد حسین بن علی تھے، اور یہ کتنے عظیم استاد تھے۔ دوسرا مدرسہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد تھا۔
مسجد نبوی میں ان دونوں صحابہ کرام اور تابعین اعظام کی چہل پہل تھی۔ صحابہ کرام اور تابعین اعظام بڑی ہی دلی رغبت کے ساتھ پھولوں جیسے نونہال بیٹوں کو کتاب الہی پڑھایا کرتے تھے اور اس میں غور و تدبر کی تلقین کرتے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے بیان کرتے اور اس کے مقاصد سمجھاتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور غزوات کے واقعات بیان کرتے، مختلف شعراء کے اشعار پڑھ کر اور پھر ان کے مطالب بیان کرتے اور ان کے دلوں میں جب الہی خشیت الہی اور تقوی کی جوت جگاتے، اور اس طرح یہ نونہال باعمل علماء اور با کردار رہنما بن کر ابھرتے۔ حضرت علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں قرآنی علم نے گھر کر لیا، اس کے سوا کسی اور علم کی طرف دل راغب ہی نہ ہوا۔ قرآن مجید کے وعدہ وعید کی وجہ سے ان کے احساسات میں لرزہ طاری ہو جاتا۔ جب قرآن مجید کی کوئی ایسی آیت پڑھتے جس میں جنت کا تذکرہ ہوتا تو دل شوق و رغبت سے اس کے حصول کا مطمئنہ ہوتا، اور جب قرآن مجید کی ایسی آیت پڑھتے جس میں جہنم کا تذکرہ ہوتا تو ایک گرم اور لمبی سانس لیتے، انہیں یوں محسوس ہوتا جیسے جہنم کی آگ کا دہکتا ہوا شعلہ ان کے دامن میں اتر آیا ہے۔ حضرت علی بن حسین رحمۃ اللہ علیہ جوانی اور علم کے نقطہ عروج پر پہنچے تو مدنی معاشرے کو ایک ایسا جوان ملا جو بنو ہاشم کے جوانوں میں عبادت اور تقوی میں مثالی شان رکھنے والا، فضل و شرف اور اخلاق و کردار میں سب سے بڑھ کر نیکی و بردباری میں سب سے اعلیٰ مقام پر فائز۔ ان کی عبادت اور تقوی کا یہ حال تھا کہ وضو اور نماز کے دوران ان کے بدن میں کپکپی طاری ہو جاتی اور ان کا جسم مسلسل ریشے کی زد میں آ جاتا، اور اس سلسلے میں ان سے بات کی جاتی تو فرماتے، تم پر بڑا افسوس ہے، کیا تم جانتے نہیں میں کس کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں؟ کیا تم نہیں جانتے کہ کس کے ساتھ میں سرگوشی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں؟ اس ہاشمی نوجوان کی نیکی، تقوی اور عبادت گزاری سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسے زین العابدین کے نام سے پکارنا شروع کر دیا اور اسی نام سے مشہور ہو گئے، یہاں تک کہ لوگ ان کے اصلی نام کو بھول گئے، غرض یہ کہ لقب اصلی نام پر غالب آ گیا۔ ان کی سنجیدہ ریزی اور نماز کے دوران دنیا کی بے نیازی کی وجہ سے اہل مدینہ نے انہیں فنافی السجود کا لقب دے دیا۔ ان کے باطن کی صفائی اور دل کی پاکیزگی کی وجہ سے لوگوں نے انہیں پاک باز و پاک تنیت شخصیت قرار دے دیا۔ حضرت زین العابدین کا اس بات پر یقین تھا کہ عبادت کا مغز دعا ہے۔ وہ کعبہ شریف کے پردے سے چمٹ کر گھنٹوں رب جلیل کی بارگاہ میں دعائیں کرتے، بیت اللہ کے ساتھ کتنی ہی مرتبہ چمٹ کر انہوں نے یہ دعا کی، پروردگار تو نے بے پایاں رحمت مجھ پر نشاور کی، مجھ پر انعام و اکرام کی بے انتہا بارش کی، میں بلا خوف و خطر تیری بارگاہ میں التجا کرتا ہوں، محبت و الفت کی بنا پر تجھ سے سوالی ہوں، تیری بارگاہ سے مزید رحمت کا ملتجی ہوں، تیرے حقوق کی ادائیگی کے لیے ہمت و طاقت کی التجا ہے، الہی میں تجھ سے اس بیچارے گہرے پانی میں ڈوبنے والے کے مانند مانگتا ہوں جسے کنارے لگنے کے لیے تیرے سوا کوئی سہارا نظر نہیں آتا، الہی کرم فرما اور میری زندگی کی منجھدار میں پھنسی ہوئی ناؤ کو کنارے لگا دے، بلا شبہ تو سب سے بڑھ کر اپنی مخلوق پر کرم کرنے والا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی رحمت و فضل کے ساتھ ہماری بخشش و مغفرت فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔